السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں شاہین انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالجز سے آپ کی معلمہ نغمانہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب مطالعہ قرآن کی بک میں سے سورہ انعام کی آیت نمبر 49 نکال لیں۔ والذین، اور جن لوگوں نے کذبوا، جھٹلایا، بیااتنا، ہماری آیتوں کو، یمسہم العذاب، انہیں عذاب پہنچے گا، بما، اس وجہ سے، کانو، وہ تھے، یفسقون، نافرمانی کرتے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا، نہیں، اقولو، میں کہتا، لکم، تم سے، ہندی، میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں، ولا، اور نہ، عالم، میں جانتا ہوں، الغیبہ، غیب، ولا، اور نہ، اقولو، میں کہتا ہوں، لکم، تم سے، انی، میں، ملکن، کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع، تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں، الا ما یوحی، جو وحی فرمائی جاتی ہے، الیہ، میری طرف۔ قل، آپ فرما دیجئے، هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ حل، کیا، یستوی، برابر ہو سکتا ہے، الاعمی، اندھا، والبصیر، اور دیکھنے والا، افلا، تو کیا تم نہیں تتفکرون، غور کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں جو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات کو جھٹلاتے تھے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے مطالبات کا جواب دیں جو کفار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے تھے کہ اگر تم پیغمبر ہو تو دولت کے خزانے تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ ان کا پہلا اعتراض کیا تھا کہ اگر تم پیغمبر ہو تو دولت کے خزانے تمہارے پاس ہونے چاہیے، لہٰذا فلاں فلاں معجزات دکھاؤ۔ جواب میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مطالبے کا جواب دیا کہ پیغمبر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدائی اختیارات مجھے حاصل ہو گئے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوں گے ہیں، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل غیب کا علم حاصل ہے، یا میں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ نہ ہی میں فرشتہ ہوں۔ پیغمبر ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور میں اسی کی اتباع کرتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح یہ مشرک اور اللہ پر ایمان لانے والے جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین کے ذریعے حکم دیا، وَأَنذِرْ بِهِ، اور آپ اس کے ذریعے ڈرائیے، یعنی قرآن مجید کے ذریعے ان کو ڈرائیے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، یخافون، جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے، ان کہ یحشروا، وہ جمع کیے جائیں گے، الی ربہم، اپنے رب کے سامنے، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اور اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی کارساز ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، لیسا، نہ ہوگا، لہم، ان کے لیے، من دونہ، اللہ کے سوا، ولی، کوئی کارساز، ولا، اور نہ، شفیع، سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈریں، لعلہم، تاکہ وہ، یتقون،
ڈریں۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے اور اس قرآن کے ذریعے ان کو ڈرائیے کہ ان لوگوں کو کہ یہ سب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ کے حضور جمع کیے جائیں گے، اور وہاں پر نہ تو ان کی سفارش قابل قبول ہوگی اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔